हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा अपने चैनल के ऊपर पत्थरों से मुतल्लिक वीडियो में आज की वीडियो लेके आया हूँ, जो है फ़िरोज़े स्टोन के मुतल्लिक, यानी कि फ़िरोज़े पत्थर के मुतल्लिक। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस वीडियो के अंदर फ़िरोज़े के मुतल्लिक तमाम इसकी मालूमात आपको फ़राहम कर सकूं, ताकि आप एक वीडियो देख के फ़िरोज़े पत्थर के बारे में जान सकें कि इसके मुतल्लिक क्या इसकी ख़ासियत है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हमारे मज़हब के अंदर क्या अहमियत है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो पत्थरों के मुतल्लिक थोड़ा सा नॉलेज नहीं रखते, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान के ऊपर चाँद, सितारे, सूरज खल्क किया है, तो उन सब का एक ना एक इफ़ेक्ट है। सूरज अगर ज़मीन के ज़्यादा पास आ जाएगा तो वो गर्म कर देगा ज़मीन को, अगर दूर चला जाएगा तो ज़मीन पे ठंडक हो जाएगी। इसी तरह हर पत्थर का एक सैयारा होता है, और फ़िरोज़े पत्थर का जो सितारा है वो सितारा मुश्तरी है, यानी कि उसके बरक्स ये सितारा पत्थर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन पे नाजिल किया है। ये कायनात के अंदर फ़िरोज़ा पत्थर जो है सबसे कदीमी पत्थर इसे तस्वुर किया जाता है। क्यों? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पत्थर को अपने दाहिने बाजू के साथ बांधा था, और उनको ज़मीन पे मिलने वाली चीज़ों में, पत्थरों में पहला जो पत्थर था वो फ़िरोज़ा था। मेरे हाथ में जो पत्थर आप देख रहे हैं इसका नाम है हुसैनी फ़िरोज़ा। एक फ़िरोज़ा होता है जो नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का होता है, और वो उसको हम हुसैनी फ़िरोज़ा नहीं कह सकते। एक पत्थर वो होता है जो सब्ज़ रंग का होता है, जिसमें सब्ज़ा होता है, या सब्ज़ी माइल हल्का सब्ज़ या गहरा सब्ज़ रंग होता है, जिस तरह आप ये पत्थर के अंदर देख रहे हैं। तो वो हुसैनी फ़िरोज़ा उसे कंसीडर किया जाता है। इसे हुसैनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी मुनासिबत, इसकी निस्बत जो है हज़रत इमाम हुसैन से जोड़ी गई है, इसलिए इसको हुसैनी फ़िरोज़ा कहा जाता है। बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये फ़िरोज़ा जो है निशापुर, ईरान से हासिल किया जाता है, और वो जिस तरह ये आप देख रहे हैं इसका नीला रंग इस तरह का होता है। जबकि हुसैनी फ़िरोज़ा इसकी बनिस्बत जो है वो कदरे कीमती होता है और महंगा तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये नायाब होता है। और हुसैनी फ़िरोज़ा जो है ये अपना रंग खुद ब खुद बदल लेता है, यानी कि जब इंसान इसको पहनता है तो उसके औसाफ के साथ ये मिल के अपना रंग जो है वो बदल लेता है। तो जब फ़िरोज़ा पत्थर आपके हाथ में रंग बदल ले तो इसका मतलब है वो आपको मुआफ़िक है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फ़िरोज़े पाए जाते हैं, जिनमें हल्के नीले रंग का, गहरे नीले रंग का फ़िरोज़ा, जिसे निशापुरी कहकर बेचा जाता है, वो कदरे इतना कीमती नहीं होता। जबकि उसकी बनिस्बत हुसैनी फ़िरोज़ा जो है ये कदरे बहुत कीमती होता है और बहुत नायाब होता है। ये फ़िरोज़ा पत्थर जो है वो अपना रंग कैसे बदलता है? जब इंसान इसको पहन के नमाज़ पढ़ता है, ख़ुसूसी जो मेरा आज़माया हुआ तरीका है, जब फ़िरोज़ा पहन के इंसान नमाज़ पढ़ता है तो ये फ़िरोज़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना जो रंग है वो तब्दील करना शुरू कर देता है। जो मेरे हाथ में आप ये फ़िरोज़ा देख रहे हैं, जब ये मेरे पास आया था तो ये जो इसका ऊपर वाला कलर है ये बिल्कुल नीले रंग का था, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। फ़िरोज़े पत्थर को पहनकर इंसान को सुबह जब इंसान उठे, नींद से बेदार हो, तो इसे पहनकर इस पे चारों कुल और इस पे आयतल कुर्सी और इस पे अलहम्द शरीफ को पढ़ना चाहिए, ताकि ये अपना जो इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी डले तो ये अपने अंदर से जो रेज़ निकाले, जो शुआएं निकाले, वो इंसान की दिमाग पे और इंसान के वजूद के ऊपर अच्छा असर अंदाज करें। फ़िरोज़े को पहनना किस उंगली में चाहिए? इसे हर उंगली में पहनने का डिफरेंट एक तरीका है, और हर उंगली में ये अलग तरह के वो अपने फ़ायदे देता है। जैसा कि अगर हम इसे रिंग फिंगर, यानी कि छोटी सी, सबसे छोटी से अगली उंगली जो है उसमें हम पहनते हैं तो ये हमारे रोज़गार, मईशत को बेहतर करता है। अगर हम इसे अपनी मिडल फिंगर में पहनते हैं तो ये हमारी इज़्ज़त व वक़ार को जो है बेहतरी की तरफ ले जाता है। अगर हम इसे अपनी शहादत की उंगली में पहनते हैं, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं, तो ये हमारे मजाज के अंदर जो है वो नरमी लेके आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन उससे दूर करता है। और अगर इसे
سب سے چھوٹی انگلی میں پہنا جائے تو یہ انسان کے جو رشتے ہیں ان کو بہتر کرتا ہے، ان کے رشتے جن کے سنبھل نہیں رہے ہوتے تو ان میں بہتری لے کے آتا ہے۔ لوگ اسے اپنے گلے میں بھی پہنتے ہیں، اگر گلے میں اسے پہنا جائے تو یہ نظر اور حسد کے معاملات سے انسان کو دور کرتا ہے، اور اگر اسے کلائی کے ساتھ باندھا جائے، اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی کے ساتھ باندھا جائے تو یہ انسان کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو ابھارتا ہے اور اس کو ایک معرفت کے طرح لے کے جاتا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس فیروزے پتھر کو عقیدتاً سمجھتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پتھروں کا ذکر کیا ہے، جن میں سورہ رحمان کے اندر یاقوت کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ رحمان کے اندر ہی مرجان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف اولیاء اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جو گزرے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسے مقدس جانا، نہ کہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دوسرے مذہب میں بھی فیروزے پتھر کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اسے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو فیروزہ ہے وہ اصل ہے یا نہیں، اسے تھوڑی سی ہیٹ دی جائے۔ اگر اس کے ایک کنارے کو تھوڑی سی ہیٹ دی جائے گی تو یہ جس طرح اپنے اوپر جو ہے سیاہی لے آئے گا، اس کا اندر کا پانی، کیونکہ اس میں پانی کی بھی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، تو یہ اپنے اندر سیاہی، وہ پانی خشک ہو جائے گا اور یہ سیاہی اس طرف لے جائے گا۔ جو میرا آزمودہ طریقہ ہے یا جو میرا اپنایا ہوا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فیروزے کو ہلکا سا صرف کسی شیشے کے ساتھ رگڑا جائے، زور سے نہیں، ہلکا سا رگڑا جائے۔ ہلکی سی رگڑ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ شیشے کے اوپر اپنا جو ہے خراش پیدا کر دے گا، اور بہت گہری خراش پیدا کر دے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ڈینسٹی لیول، اس کا گریوٹی لیول شیشے یا نقلی چیزوں کے متعلق بہت ہارڈ ہے، اس کی سختی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب بات کریں گے کہ کون لوگ اسے پہن سکتے ہیں۔ ویسے میرے نزدیک فیروزہ پتھر کوئی بھی پہن سکتا ہے، بس اس کو اپنی پاکی کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو ناپاک ہو، یا اسے واش روم نہ لے جایا جائے، یا ہم بستری نہ کی جائے اسے پہن کے۔ تو وہ ہر انسان اسے پہن سکتا ہے، لیکن جن برج یعنی کہ زوڈیک سائنس کے ساتھ یہ کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے ان میں سیجیٹیریس برج قوس ہے، جن کی تاریخ جو پیدائش ہے وہ 22 نومبر سے 21 دسمبر تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برج دلو یعنی ایکویریس، برج لبرا اور برج کیپریکون والے بھی اسے پہن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسے پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے پہننے کا یہ طریقہ ہے کہ جمعے کے دن آپ نے کچھ صدقہ نکال کے، کسی سبز چیز کا صدقہ نکال کے، عصر کے بعد اس کو چاندی میں بنوا کے پھر پہننا ہے۔ تو یہ فیروزے پتھر کے کچھ خواص تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ابھی مارکیٹ میں جب بھی آپ فیروزہ لینے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو یہ سبزی مائل فیروزہ جو ہے یہ ملے، کیونکہ یہ اپنا رنگ جو ہے وہ خود بخود تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی صفات رکھی ہیں کہ یہ اپنا رنگ بدل دیتا ہے۔ مجھے نیشا پوری فیروزے کے بارے میں، میرے پاس نیشا پوری فیروزہ بھی ہے جو نیلے رنگ کا ہے، لیکن میں نے اس کو ایسے رنگ بدلتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے نزدیک اگر آپ نے کبھی بھی فیروزہ پہننا ہے یا کبھی بھی فیروزہ خریدنا ہے تو کوشش کیجئے وہ نیچے سے بند نہ ہو۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے پلین ہے، اوپر سے یعنی کہ اس میں کوئی جو ہے اس میں خراش نہیں ہے، کوئی اس میں دبا نہیں ہے، کوئی اس میں نشان نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس آپ نیچے سے جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی جڑیں ہیں، یعنی کہ یہ 100% آرگینک ہے، 100% پتھر سے نکالا گیا ہے اور اس کو تراش کیا گیا ہے، اس کے صرف اوپر والے حصے پہ اسے تراشا گیا ہے۔ تو یہ فیروزے پتھر کے متعلق میں آپ کو ایک ویڈیو لے کے آیا تھا تاکہ آپ کو اس کے متعلق بتایا جا سکے۔ یوٹیوب کے اوپر اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو فیروزے کے متعلق ویڈیو بناتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن وہ یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے۔ جب بھی آپ نے فیروزہ پتھر لینا ہے اس کی نیچے والی جگہ دیکھ لینی ہے، جیسے اس پتھر کی نیچے والی جگہ آپ کو کھردری، رف، تھوڑی سی پتھر کی طرح محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسا پتھر ہی پہنا جائے، ایسا پتھر ہی لیا جائے جو نیچے سے بند نہ ہو۔ ایسا اگر آپ کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ فیروزہ پتھر جو ہے وہ اصل ہے یا نہیں ہے۔ جب پتھر نیچے سے بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پوری
پاور نہیں دے سکتا، کسی کو بھی کسی بھی چیز کو پوری پاور نہیں دے سکتا، اور وہ اپنا پورا امپیکٹ نہیں کرتا۔ تو میرے نزدیک فیروزہ پتھر جب بھی لیا جائے تو اس پہ دیکھ لیا جائے کہ وہ فیروزہ کس نوعیت کا، اس میں اگر ہلکی پھلکی آپ کو دراڑ نظر آئے، تڑیر نظر آئے یا کہیں سے برا ہو، تو ایسا فیروزہ آپ نے ہرگز نہیں لینا، نہ ہی وہ فیروزہ آپ نے پہننا ہے، کیونکہ وہ ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے فیروزہ دیکھنا ہے، اس کو نیچے سے ایک مرتبہ پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ نیچے سے کیسا ہے، اس کی نچلی جو سطح ہے وہ کیسی ہے، وہ آپ کو اصلی معلوم ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر تو آپ سرٹیفائیڈ کسی سے لینا چاہتے ہیں تو اس کا سرٹیفکیشن ضرور لیں، تاکہ آپ کا پیسہ اور وقت کبھی ضائع مت ہو۔ اگر آپ کو اتنا علم ہے، آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں۔ جو قابل غور بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے فیروزے پتھر کو نیچے سے سب سے پہلے اچھی طرح چیک کرنا ہے، اور پھر چیک کرنا ہے کہ اس کا کلر کیا ہے، اس کی کلر کی کوالٹی کیا ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں جو سٹون ہے، یہ بالکل اوتھینٹک ہے، بالکل 110% ہے، اور یہ مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا، اور یہ بہت ہی ایک نایاب پتھر ہے اور بہت ہی پرانا ہے، اور میرے پاس بھی یہ بہت پرانا ہے۔ اس کی نچلی سطح میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ایک مرتبہ زوم کر کے۔ یہ دیکھیں، جب یہ میرے پاس آیا تھا یہ بالکل نیلے رنگ کا تھا، اس نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ جو ہے وہ بدلا، اور آخرکار اس نے نیچے سے بھی اپنا رنگ بدل لیا اور اوپر سے بھی اس نے اپنا رنگ بدل لیا۔ اس کا آپ ایک کنارہ نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ نیلا تھا، یہ بالکل ایسے نیلا ہی تھا میرے پاس۔ تو آپ نے یہ چیزیں فیروزہ خریدتے وقت یہ چیزیں ضرور نوٹ کر لینی ہے۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں فیروزے پتھر کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کروں، آپ کو کچھ بتا سکوں، تو یہ میری چھوٹی سی ایک محنت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ان لوگوں سے اسے شیئر کر سکتے ہیں جو فیروزہ پتھر پہننا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، جن کو فیروزہ سٹون کے اندر جو ہے تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ لے کے آتا رہوں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مع السلام۔